بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم میں سورہ یونس کا ذکر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صادات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم میں موجود ہے۔ ان میں سے 4 پہلی صورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 صورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، اور کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چلا گیا۔ اس آیات میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذوالنون کہا گیا اور ایک جگہ فرمایا اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا۔ اس آیات میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا۔ نیز قرآن کریم کی 10ویں سورت سورہ یونس آپ ہی کے نام پر ہے۔ مورخین اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے نسب کے تعلق سے اس سے زیادہ کوئی بات ثابت نہیں کہ ان کے والد کا نام متی تھا۔ حافظ ابن اجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے زمانے کا تعلق تاریخ کی روشنی میں مشکل ہے۔ البتہ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب ایران فارس میں طوائف ملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور کیا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہدہ 741 تا 781 قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر نینوا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر موجود موصل کے مقابل نینوا شہر آباد تھا۔ 1853 میں اس کے کھنڈرات کی پیمائش کی گئی تو رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یونس علیہ السلام نینوا میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ سورہ الصادات آیات 139 اور 147۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا موجودہ موصل میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اشوریوں کا پایا تخت تھا۔ انہوں نے 1 لاکھ بنی اسرائیلوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، چنانچہ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کی توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور اور تکبر مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوال کی طرح آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر و معصیت الہی میں اتنے غرق ہو چکے تھے کہ کوئی وعظ ان پر اثر کرتا نہ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ قوم پر وعظ اور نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ ان کے بعد آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ آپ رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے تھے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سر پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہو گئے اور صادق دل سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی قوم میں کسی کا جھوٹ ثابت ہو جانے پر اسے واجب القتل قرار دے دیا جاتا تھا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا، اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہیں آیا
کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر گئے۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولیٰ ضرور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے لدا تیار پایا۔ ان کے کشتی میں سوار ہوتے ہی لنگر اٹھا دیا گیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب وہ ڈگمگانے لگی تو اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہ آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں طے کیا کہ قرآن دازی کی جائے۔ چنانچہ یہ 3 مرتبہ قرآن دازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی پر قرآن نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا۔ مچھلی کو صرف نگل لینے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اسی لیے ان کے جسم کو متعلق گزند نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بہت نرم اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتو حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھوپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کے 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، اسے ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوئی ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تمہیں اس بیل کے ساتھ انس ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بددعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بددعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں عجلت کرے اور وحی کا انتظار نہ کرے۔ تفسیر ابن حریر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب مچھلی آپ علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ علیہ السلام نے کچھ آہٹیں سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک نحیف اور کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے جس سے میرے فرمان کی لغزش ہوئی، تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔
فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے جو شب روز تیرے پاس نیک عمل پہنچاتا ہے۔ فرمایا، ہاں وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ تفسیر ابن حریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی، اس کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی۔ قصص الانبیاء صفحہ نمبر 226۔